قرآن کریم میں سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 96 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک روئے زمین پر پہلا گھر اول بیت وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ وہ مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت دینے والا ہے، للعالمین سارے جہاں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی دو فضیلتیں بیان کی، دو خاص نشانیاں بیان کی۔ ویسے کعبۃ اللہ کی نشانیاں اور بھی ہیں، فیہ آیات بینات للناس، آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی، مگر یہاں پر اس آیت کے حصے میں اللہ نے کعبۃ اللہ کی دو عظمتیں خاص طور پہ بیان کی ہیں۔ پہلی کیا فرمایا، ان اول بیت روئے زمین پر وضع للناس لوگوں کے لیے جو رب کا گھر بنایا گیا، للذی ببکۃ وہ کہاں ہے؟ مکے میں۔ گھر کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ، جس کو ہم نے ٹی وی میں تصویروں میں دیکھا ہوا ہے، اور جو خوش نصیب وہاں گئے حج کی صورت میں یا عمرے کی صورت میں، انہوں نے وہاں جا کر اس کو دیکھا ہو۔ یہ کعبۃ اللہ جو ایک مکان اور مٹی سے بنا ہوا ہے، اینٹوں سے بنا ہوا ہے، یہ ہے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا جو گھر بنا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کہاں ہے؟ فرمایا للذی ببکۃ، مکے میں۔ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا دو فضیلتیں ہیں، مبارکن برکت والا ہے، نمبر 2 وہدن ہدایت دینے والا ہے۔ برکت کیسے دیتا ہے؟ کہ کعبے کو جا کر دیکھا تو بھی عبادت، کعبے کا جا کے طواف کیا تو بھی عبادت کا ثواب، کعبۃ اللہ کو جا کے چوما تو بھی عبادت کا ثواب، اور کعبے کی دیوار کو نہیں چوم سکا، غلاف کعبہ کو چوما تو بھی عبادت کا ثواب۔ جس طرح قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو چومنا عبادت، قرآن کو چھونا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کو دیکھ کے پڑھنا عبادت، قرآن کو زبانی پڑھنا عبادت، قرآن کو اپنے پاس رکھنا یہ بھی عبادت۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت، چومنا عبادت، چھونا عبادت، خلاف چومنا عبادت، دیوار چومنا عبادت، طواف کرنا عبادت، اور جہاں وہاں بیٹھ کر جو بھی عبادت کرے گا، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت قرآن کر رہا ہو، تسبیحات پڑھ رہا ہو، دعا مانگ رہا ہو، وہاں قرب و جوار میں جو بھی عبادت کرے گا، اللہ اس پاکیزہ گھر کی برکت سے وہ بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ ہے کعبۃ اللہ بابرکت ہے۔ وہدن، اور دوسری نشانی فرمایا ہدی للعالمین، ساری کائنات کے لیے یہ ہدایت دیتا ہے۔ کیا ہدایت دے گا وہاں؟ جب انسان کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتا ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، تو سچ مچ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آج یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے۔ ساری زندگی ہم جہاں بھی رب کی عبادت کرتے ہیں، جس مسجد میں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، مگر یہاں شاید ہمیں وہ لذت، وہ مزہ نہ آتا ہو، شاید یہ احساس نہ ہوتا ہو کہ میں رب کی گھر بارگاہ میں بیٹھا ہوں۔ لیکن کعبۃ اللہ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو دیکھتے ہی انسان سچ مچ یہ مانتا ہے کہ میں کریم رب کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں۔ کتنا بڑا سے بڑا گناہگار مجرم کیوں نہ ہو، پتھر سے زیادہ دل سخت ہو چکا ہو، تب بھی کعبۃ اللہ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جائے، پھوٹ پھوٹ کے روئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو دیکھ کر یہ سچ مچ مانتا ہے، خالی تصور نہیں، مانتا ہے کہ میں کریم رب کی بارگاہ میں۔ خداً ہدایت دیتا ہے۔ کعبہ، جب مسلمان کعبے کو دیکھتا ہے تو وہ جو ساری زندگی جس توحید کو مانتا رہا، اب اس توحید کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح روئے زمین پر رب کا ایک ہی گھر ہے، اسی طرح
اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ یہ اور پختہ ہوتا ہے. کعبے کو دیکھتے ہی کعبہ اسے شرک اور کفر سے بچاتا ہے. جب وہ کعبے کو دیکھتا ہے تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ میں کافر نہیں، میں مشرک نہیں. جس طرح گھر رب کا ایک ہے، اسی طرح اللہ کی ذات بھی پوری کائنات میں ایک ہے. جس خدا کو وہ زبان سے اقرار کرتا تھا، دل سے تصدیق کرتا تھا، جس خدا کے گھر کو وہ دیکھا کرتا تھا، آج جب اس کے پاکیزہ گھر کو سامنے دیکھتا ہے تو توحید کی وحدانیت کا اقرار، اس کی تصدیق اور اس کی محبت، عظمت اللہ اس کے دل میں مزید پیدا کر دیتا ہے، اور مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہے. فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک روئے زمین پر اللہ کا جو پہلا گھر بنایا گیا للی بھی مکہ تھا، وہ مکہ کے اندر ہے. اللہ شان و کیا ہے، فرمایا پہلی نشان ہے مبارک، یہ گھر برکت والا ہے اور اتنی بڑی برکت دیتا ہے کہ اگر کوئی یہاں پر آئے تو یہ گھر اسے بھی بابرکت بنا دیتا ہے. وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ نے اس گھر کو ہدایت دینے والا بنایا ہے. یہاں پر آنے کے بعد مسلمان اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ اللہ نے مجھے کافر و مشرک نہیں بلکہ جس کفر و شرک سے بچا کے رکھا ہے، حقیقی معنوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ اس کی تصدیق میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے. وہ شکر کرتا ہے کہ کریم رب نے مجھے کافر و مشرک نہیں بلکہ اپنی پاکیزہ بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق اور اپنے رب پر کامل ایمان رکھنے والا مسلمان بنا کر دے گا. اسی